فلسطین کی آزادی کا مشن، یہودیوں کو قدم قدم پر دھول چٹانے والا، اکیلا ہی عالم کفر سے ٹکرانے کا حوصلہ رکھنے والا، پاک دھرتی کا ایک عظیم مجاہد، کفر پر لاوے کی طرح برسنے والے اس مجاہد کی طویل داستان سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ویڈیو کو لائک کیجئے۔ چنانچہ چند ہی لمحوں کے بعد میں اور شارٹو دو مختلف سمتوں میں تیرنے لگے۔ ایک ہی جگہ رک کر ہم ایک ساتھ ان کا شکار نہیں بننا چاہتے تھے۔ زیر آب استعمال ہونے والے پستول ہمارے پاس موجود تھے۔ شارٹو نے معقول انتظام کیا تھا۔ چند ہی لمحوں کے بعد مجھے پستول استعمال کرنے کی ضرورت پیش آ گئی۔ ان میں سے ایک شخص نے مجھے دیکھ لیا تھا اور اپنی جگہ رک گیا تھا، لیکن دوسرے لمحے میں نے اس کی کھوپڑی کا نشانہ لیا اور فائر کر دیا۔ میں نے پانی میں ہلچل سی دیکھی تھی اور اس کے بعد میں نے اس کو بے جان ہو کر گہرائیوں میں اترتے دیکھا۔ میں نے اپنا رخ بدل لیا تھا۔ اب شارٹو کی طرف توجہ دینا ممکن نہیں رہا تھا کیونکہ دوسرے کچھ لوگ بھی میری طرف متوجہ ہو گئے تھے۔ دو افراد تیزی سے میری جانب بڑھ رہے تھے اور میں انہیں کسی مناسب جگہ لے جا کر نشانہ بنانا چاہتا تھا۔ اگر انہوں نے بھی ہمیں ختم کرنے کی کارروائی شروع کر دی تو ظاہر ہے ان سے مقابلہ مشکل ہو جاتا کیونکہ ان کی تعداد کے بارے میں کوئی صحیح اندازہ نہیں تھا۔ ویسے یہ بات بھی یقینی تھی کہ وہ لوگ مجھے قتل کر دینا چاہتے تھے۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو موٹر بوٹ کو اس طرح تباہ کرنے کی کوشش نہ کی جاتی۔ چنانچہ جان بچانے کے لیے اس وقت ہر کوشش ضروری تھی۔ میں نے تیرنے کی رفتار تیز کر دی اور اچانک ہی میں سطح پر ابھر آیا۔ یہ ان لوگوں کو ڈاج دینے کی ایک کوشش تھی، لیکن اس کا ایک اور فائدہ ہوا۔ مجھے جزیرہ نظر آ گیا جو بہت قریب تھا۔ زیر سمندر ان لوگوں کی کارروائی جزیرے کی زمین کی نسبت زیادہ خطرناک ثابت ہوتی، اس لیے میں نے طوفانی رفتار سے جزیرے کی طرف تیرنا شروع کر دیا اور آن کی آن میں ساحل پر آ گیا۔ یہاں ایک لمحہ رک کر میں نے ادھر ادھر دیکھا اور ایک بار پھر موت زندگی کو چھوتی گزر گئی۔ گولی سائلنسر لگے پستول سے چلائی گئی تھی اور میرے قریب سے گزر گئی تھی۔ میں نے ایک سمت چھلانگ لگا دی اور پھر دوڑتا ہوا درختوں کی آڑ میں چلا گیا۔ مجھے جو پہلا درخت نظر آیا اسی کی آڑ لے کر میں نے آس پاس کا جائزہ لیا۔ اصولاً بھاگنے والے کو اندر درختوں میں گھس جانا چاہیے تھا، لیکن میں نے اس کے برعکس کیا اور وہیں رک کر جائزہ لینے لگا۔ ابھی چند ہی لمحے گزرے تھے کہ دوڑتے ہوئے قدموں کی آوازیں سنائی دی اور جس جگہ سے میں جنگل میں داخل ہوا تھا عین اسی جگہ سے 3 افراد اندر آئے اور درختوں میں گھستے چلے گئے۔ میں نے سانس روک لیا تھا۔ وہ تینوں دور تک چلے گئے اور پھر نگاہوں سے اوجھل ہو گئے۔ شارٹو کا نہ جانے کیا حشر ہوا تھا۔ ویسے وہ قابل اعتماد انسان تھا اور اب اس پر کوئی شبہ نہیں کیا جا سکتا تھا۔ جو لوگ درختوں کے درمیان داخل ہوئے تھے ان کی واپسی بھی ممکن تھی۔ اس دوران مجھے اپنے آئندہ اقدام کا فیصلہ کرنا تھا کہ آیا اس جگہ کو چھوڑ دوں اور کوئی نئی جگہ پکڑوں یا پھر یہی رکوں۔ ابھی یہی سوچ رہا تھا کہ ایک سرسراہٹ سنائی دی اور میں سانپ کی طرح پلٹا۔ اسی سمت ایک سرگوشی سی ابھری۔ اس سمت آ جاؤ، ادھر پھرتی سے۔ ایک بہت ہی باریک روشنی ایک لمحے کے لیے چمکی۔ ذہن میں شارٹو کا خیال آیا تھا، لیکن روشنی سوچنے کی گنجائش نہیں تھی۔ میں نے اس سمت دوڑ لگا دی۔ اس طرف سرگوشی پھر ابھری، لیکن اس مرتبہ مجھے احساس ہو گیا کہ وہ شارٹو نہیں ہے۔ آ جاؤ مسٹر علی، پلیز کم آن۔ سرگوشی دوبارہ ابھری اور میں نے غوطہ خوری کے لباس میں ملبوس اس شخص کو دیکھ لیا جو اپنے تن و توش کے اعتبار سے بھی شارٹو جیسا نہیں تھا، لیکن اس بار اس نے مجھے نام لے کر پکارا تھا۔ ذہن صحیح فیصلہ نہ کر پایا کہ کیا کروں۔ ممکن ہے دھوکہ کیا جا رہا ہو۔ پھر ایک ہلکی سی سیٹی کی آواز ابھری جو بائیں سمت سے آئی تھی۔ جواب میں مجھے پکارنے والے نے بھی ویسی ہی آواز نکالی اور میرے بالکل قریب پہنچ گیا۔ پھر اس نے میرا بازو پکڑا اور مجھے گھسیٹتا ہوا بولا، اب تمہارا دل چاہے تو مجھے گولی مار دو، مگر خدا کے لیے ادھر تو آ جاؤ۔ اس بار اس نے جلائی ہوئی آواز میں کہا تھا، لیکن یہ آواز بھی میری سمجھ میں نہیں آئی تھی۔ میں اس کے ساتھ کھنچتا چلا گیا تھا۔ ایک تناور درخت کی آڑ میں بہت بڑی چٹان نظر آئی جس کے بالکل زیریں حصے میں تقریباً 2.5 فٹ کے قطر کا ایک سوراخ موجود تھا۔ عام حالات میں اس کے نظر آنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا جب تک کہ کسی کو اس کا پتہ نہ ہو۔ اس میں ریگ جاؤ، ٹھہرو، پہلے میں اندر داخل ہوتا ہوں، اس نے کہا اور پھر لیٹ کر سوراخ میں داخل ہو گیا۔ میں نے بادلے ناخواستہ اس کی تقلید کی تھی۔ اندر کا ماحول حیرت ناک تھا۔ سوراخ میں داخل ہو کر آگے بڑھتے ہی کافی کشادگی محسوس ہوتی تھی۔ نیچے زمین کافی گہری تھی اور اوپری حصہ کسی گنبد کا نچلا حصہ محسوس ہوتا تھا۔ کون ہو تم؟ میں نے سوال کیا۔ تاریکی کی وجہ سے مجھے اس کی شکل اور حیت کا اندازہ نہیں ہو پا رہا تھا۔ کینٹ، جواب ملا اور میرے ذہن کو ایک زبردست جھٹکا لگا۔ ذہن واقعی معطل تھا۔ کینٹ کی آواز سمجھ میں نہیں آئی تھی، لیکن اب میں نے اسے پہچان لیا تھا۔
सॉरी मिस्टर कैरेट, मैं आपको पहचान नहीं सका था। आप यहाँ कैसे? मैंने खुद को संभाल कर कहा। आपकी कोशिशों को नाकाम बनाना मेरी ड्यूटी है, कैरेट ने भारी लहजे में कहा। मैं खामोशी से अंधेरे में आंखें फाड़ता रहा। ये जुमले भी अजीब थे। चंद लम्हात के बाद वो फिर बोला, और मेरा ख्याल है आप भी ये बात अच्छी तरह महसूस कर चुके हैं मिस्टर अली। बहरहाल हम दोनों के पास ज्यादा वक्त नहीं है, मुझे अभी अपने साथियों से जा मिलना है। आपने सीटियों के तबादले की आवाजें सुनी होगी। मैंने उनसे कहा था कि इस तरफ सुकून है। तो क्या समंदर में? मैंने बमुश्किल कहा। हाँ, वो मेरे ही आदमी थे जो आपको कत्ल कर देना चाहते थे। आप उनका शिकार हो जाते तो मुझे कोई फिक्र ना होती मिस्टर अली, लेकिन ना जाने क्यों मेरी छठी हिस्स कुछ कह रही है, और मेरी छठी हिस्स कभी गलत नहीं कहती। क्या मतलब? मुमकिन है कभी दोबारा गुफ्तगू का मौका मिल जाए, उस वक्त आपको तफसील बताऊंगा। इस वक्त सिर्फ चंद बातें सुन लीजिए। आप पूरे 1.5 घंटे इसी जगह रहे। बाहर निकलेंगे तो दरख्त के पास आपको एक बंडल मिलेगा। ये रबड़ की कश्ती होगी जिसके जरिए आप वापस मार्शल पर पहुंच सकेंगे। मार्शल पर आपको खास तौर से मेरी बीवी शेरी से महफूज रहना चाहिए। वो हाल जोशियों की तरफ से मार्शल पर इंचार्ज है। आपकी बीवी मिस्टर कैरेट? मैंने हैरत से कहा। हैरत की कोई बात नहीं, वो मेरी बीवी नहीं है। मेरे बीवी बच्चे उनकी कैद में है, और वो बदबख्त मेरी जबरदस्ती की बीवी है। मैं उनके चुंगल में फंसा हुआ हूँ और उनके इशारों पर नाचने पर मजबूर हूँ। बस इस वक्त इतना काफी है। मोर की क्या पोजीशन है मिस्टर कैरेट? जो कुछ भी है मेरे इल्म में नहीं है। अच्छा, खुदा हाफिज। इससे ज्यादा खतरा मैं मोल नहीं ले सकता। 1.5 घंटे के अंदर अंदर मैं उन्हें समेट कर ले जाऊंगा। इसके बाद ओके। वो बाहर रिंग गया और मैं अहमकों की तरह आंखें फाड़ता रह गया। इन वाकयात ने जहन को चंद लम्हात के लिए मुअत्तल कर दिया था। कैरेट खुद मेरी निगाह में मशकूक था, लेकिन असल सूरत हाल मुख्तलिफ थी। उसे समझने के लिए जो कुछ वो कह गया था बहुत था। मुझे खत्म करने के प्रोग्राम का वो इंचार्ज था, लेकिन उसका असल किरदार दूसरा था। जहरी रोज शार्टों की तरफ मुड़ गई। वो कहाँ है? बेहतरीन साथी था कहीं। कदमों की चाप सुनाई दी तो मैं उस तरफ मुतवज्जे हो गया। कई आदमी थे, दहाने के बिल्कुल पास से गुजर रहे थे। चाप दूर चली गई। कैरेट ने कहा था कि 1.5 घंटे के बाद यहाँ के हालात पुरसुकून हो जाएंगे और इसके बाद मैं रबड़ की कश्ती के जरिए यहाँ से निकल सकूंगा। लेकिन क्या मार्शल पर जाना जरूरी है? वहाँ की सूरत हाल तो बहुत मखदूश है। काफी गौर किया। मार्शल के बजाय अगर एन के निकल जाया जाए, लेकिन यह मुनासिब नहीं था। ट्रांसमीटर जहाज पर ही था। इसके अलावा मेरे दूसरे जराए भी नहीं थे जिनकी मदद से अपना काम कर सकता, इसलिए मार्शल पर वापसी ही जरूरी थी। 1.5 घंटे के बाद दहाने से बाहर निकला। वो बंडल मौजूद था जिसके बारे में कैरेट ने कहा था। खोलकर देखा, कश्ती ही थी। चुनाचे वहीं बैठकर उसमें हवा भरी और फिर उसे इशारे पर रखकर साहिल की तरफ बढ़ गया। गरीब शार्टों के बारे में कुछ नहीं मालूम हो सका था, लेकिन अब उसका इंतजार भी नहीं कर सकता था। कश्ती समंदर में डालकर चल पड़ा और बिल आखिर अपना सफर तय करके मार्शल पर पहुंच गया। जहन में शदीद तजस्सुस था, खास तौर से शार्टों के बारे में जानना चाहता था। समझ में न आया कि किस तरह इसके बारे में मालूमात हासिल करूं। बिल आखिर कैबिन में आ गया। दूसरी सुबह अंदाजा हो गया कि शार्टो जहाज पर मौजूद नहीं है। वो होता तो मुझे जरूर मिलता। दूसरे मामलात में भी कोई तब्दीली नहीं थी। मैंने कैबिन का जायजा भी ले लिया था। ट्रांसमीटर इतना महफूज कर दिया था मैंने कि किसी को इसका निशान भी नहीं मिल सकता था। अर्शे पर चहल कदमी कर रहा था कि मोर मेरी तरफ बढ़ता हुआ नजर आया। मेरे होठों पर इस्तकबालिया मुस्कुराहट फैल गई थी। हेलो मोर। उसके करीब आने पर मैंने कहा, हेलो मिस्टर अली। वो भी गर्मजोशी से बोला, कैसे मिजाज है? तुम बहुत मसरूफ रहते हो मोर, तुम्हें बहुत कम ही देखा जाता है। मैंने कहा, हाँ मिस्टर अली, बात यह है कि मैं सिर्फ एक ही काम में मसरूफ नहीं हूँ, दूसरी बहुत सी जिम्मेदारियां भी मेरे स्पुर्द हैं। आप सुनाइए, क्या हो रहा है? समंदर गर्दी का कोई नतीजा निकला या नहीं? मोर ने सवाल किया और मेरे होठों पर मुस्कुराहट फैल गई। नतीजा भी निकल ही आएगा मिस्टर मोर, लेकिन जिन मामलात में आप इतने तवील अरसे तक कामयाब न हो सके, उनके सिलसिले में भला चंद रोज के अंदर किस तरह कामयाब हो सकता हूँ? मेरे जहन में बहुत से शकूक शुबहात है मिस्टर मोर। इस मौजू पर किसी से बात करना चाहता हूँ, लेकिन समझ में नहीं आता कि किससे करूँ। क्या मतलब? किसी किस्म की उलझन महसूस कर रहे हैं आप? मोर ने तशवीश ज़दा लहजे में सवाल किया। जाहिर है मिस्टर मोर, जिस मकसद के लिए मैं यहाँ आया हूँ इसमें कामयाबी चाहता हूँ, लेकिन कुछ अजीब से एहसासात का शिकार होता जा रहा हूँ। मिस्टर अली, बेहतर होगा कि आप अपनी बात की वजाहत कर दें। मेरा ख्याल है मिस्टर मोर के जिस शख्सियत ने मुझे यहाँ इतने बड़े काम के लिए भेजा था, वो शायद खुद भी यहाँ के हालात से पूरी तरह बाखबर नहीं थी। मेरी मुराद तारीना हार्डो से है। बज़ाहिर ये महसूस होता है कि यहाँ मौजूद लोग सिर्फ बहरी तहकीकात से ही दिलचस्पी रखते हैं,
اور اسی سلسلے میں کام کر رہے ہیں۔ تارینہ ہارڈو کے معاملات سے کسی کو کوئی غرض نہیں محسوس ہوتی۔ مور نے چاروں طرف دیکھا، پھر آہستہ سے بولا، کسی حد تک آپ کا کہنا درست ہے مسٹر علی۔ یہ سچ ہے کہ یہاں صرف برائے نام کام ہو رہا ہے۔ یہ لوگ تنخواہیں وصول کرتے ہیں، اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ این کے اور اس کے اطراف کے تمام علاقے اس کی ملکیت ہے، جس کا نام یقیناً آپ کے ذہن میں ہوگا۔ اگر کوئی اس کے مفادات سے ٹکراتا ہے تو نقصانات اٹھاتا ہے۔ میں تو کچھ اور بھی سوچ رہا ہوں مور۔ وہ کیا؟ کہیں ہمیں غلط راستوں پر نہ ڈال دیا گیا ہو۔ یہ کہہ کر کہ حال جوشیو ان اطراف میں ہوتا ہے اور در حقیقت اس نے کسی اور جگہ اپنا اڈا بنایا ہو۔ مور پرخیال انداز میں چند لمحے خاموش رہا، پھر بولا، اس کے باوجود میں یہ کہوں گا مسٹر علی کہ آپ دوست ممکن ہے کہیں اور ہو، لیکن حال جوشیو کی مستقل ٹھکانے انہی اطراف میں ہے۔ بس انہیں ہی تلاش کرنا اصل معاملہ ہے۔ جب کوئی بات دعوے سے نہیں کہی جا سکتی تو پھر یہ سمندر گردی کس کام کی؟ میں نے کہا اور مور شانے ہلا کر خاموش ہو گیا۔ اس نے میری بات کا کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ میں نے مزید کہا، تاہم ابھی میں مایوس نہیں ہوا ہوں، صورتحال کا مشاہدہ کر رہا ہوں۔ اگر کامیابی کی کوئی شکل نکلی تو ٹھیک ہے، ورنہ میرا خیال ہے یہاں وقت ضائع کرنا بیکار ہوگا۔ میڈم ہارڈو نے مجھ سے کہا تھا کہ یہاں موجود لوگ مکمل طور پر میرے ساتھ تعاون کریں گے، لیکن مسٹر مور، میں تو یہ محسوس کر رہا ہوں کہ اگر میں کسی حد تک کامیابی کے قریب پہنچ بھی جاتا ہوں تو اس کے بعد اپنے آپ کو تنہا محسوس کروں گا۔ میں نے کہا، نہیں، یہ بات نہیں ہے۔ کامیاب لوگوں کے ساتھی ہر جگہ موجود ہوتے ہیں۔ آپ اگر کامیابی کے نزدیک پہنچ گئے تو پھر دیکھیے یہ سب آپ پر کس طرح جان نثار کرتے ہیں۔ فی الحال آپ کو صرف اپنی زندگی داؤ پر لگانا ہوگی، مور نے کہا اور میں گردن ہلانے لگا۔ ٹھیک کہتے ہو مور، ان حالات میں کسی قدر بد دل ہو گیا ہوں۔ نہیں مسٹر علی، اس کی ضرورت نہیں ہے، مور نے جواب دیا۔ تھوڑی دیر تک مور مجھ سے گفتگو کرتا رہا، پھر اجازت لے کر چلا گیا۔ میں یوں ہی ٹہلتا ہوا ارشیا کی دوسری سمت آ گیا۔ یہاں میں نے ایک چھوٹی سی کشتی دیکھی جو موٹر بوٹ تھی اور جس کا سٹیئرنگ شیری سنبھالے ہوئے تھی۔ رخ اس جزیرے کی جانب نہیں تھا جہاں یہ سارا ہنگامہ ہوا تھا، بلکہ شاید وہ این کے جا رہی تھی۔ میرے ذہن میں ایک لمحے کے لیے خیال ابھرا کہ میں خود بھی این کے جاؤں اور شیری کا تعاقب کروں، لیکن ایک اور خیال اس خیال پر حاوی ہو گیا۔ وہ یہ تھا کہ شیری اس وقت موجود نہیں ہے تو کیوں نہ اس کے کیبن کی تلاشی لے ڈالی جائے۔ دن کی روشنی میں یہ بے شک ایک مشکل کام تھا، لیکن میں نے اس کا ارادہ کر لیا۔ تھوڑی دیر کے بعد میں شیری کی کیبن کے اندر تھا۔ کیبن میں داخل ہونے کے بعد میں نے دروازہ اندر سے بند کر دیا اور پورے کیبن کا جائزہ لینے لگا۔ پھر میں نے اس کے سامان کی تلاشی لینا شروع کر دی۔ زیادہ دقت نہیں ہوئی۔ ایک چھوٹے سے ٹیچی کیس میں سب سے اوپر مجھے تصویروں کا ایک لفافہ ملا، اور جب میں نے اس لفافے کو کھول کر تصویریں نکالی تو یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ یہ میری ہی تصویریں تھیں، لیکن میری اصلی شکل میں نہیں۔ اپنے آپ کو اور اپنے سوئمنگ پول کے لباس کو پہچاننے میں مجھے کوئی دقت نہیں ہوئی تھی۔ یہ اس وقت کی تصویریں تھیں جب شیری اس جزیرے پر گئی تھی جس پر میری ملاقات فارنوس اور سولیتا سے ہوئی تھی۔ روشنیوں کے وہ جماکے مجھے اب تک یاد تھے، میں انہیں بھول نہیں سکتا تھا۔ گو میرے پورے بدن کی کوئی تصویر نہیں تھی، لیکن اپنے آپ کو پہچاننا اتنا مشکل کام نہیں تھا۔ شیری کے بارے میں حیرت تو مجھے اس وقت ہوتی جب مجھے اس کا کچا چٹھا نہ معلوم ہو چکا ہوتا۔ کیرٹ نے مجھے اس کے بارے میں تفصیل بتا دی تھی۔ سوچنا یہ تھا کہ اب کیا کروں۔ مزید تلاشی لینے سے کوئی ایسی چیز دستیاب نہ ہو سکی جو کارآمد ہوتی۔ چنانچہ باہر نکل آیا اور اس کے بعد میں ایک موٹر لانچ کے ذریعے این کے چل پڑا۔ شارٹو کے بارے میں ابھی تک جہاز پر کوئی تشویش نہیں پائی جاتی تھی اور نہ ہی کسی نے مجھ سے اس کے بارے میں پوچھا تھا، لیکن مجھے دلی دکھ تھا۔ اگر شارٹو زندہ ہوتا تو واپس ضرور آ چکا ہوتا۔ میں اطراف کے ماحول کو دیکھتا چلا جا رہا تھا۔ بے شمار چھوٹی کشتیاں، موٹر لانچیں ادھر سے ادھر آ جا رہی تھی۔ ماحول بہت پرسکون تھا۔ لوٹ مار کا دن گزر چکا تھا۔ دل میں یہ خواہش تھی کہ اس کے بقیہ اثرات دیکھوں کہ بعد میں کیا صورتحال رہتی ہے۔ بالآخر این کے تک پہنچ گیا۔ اس بار میں ضرورت سے زیادہ پر اعتماد تھا۔ یہاں آتے ہوئے میں نے اپنے سامان سے صرف چند چیزیں لی تھی، کرنسی، ہلکا اسلحہ اور وہ ٹرانسمیٹر جس پر تہذیب مالکم ایکس سے بات ہو سکتی تھی۔ یہ طے کر کے آیا تھا کہ اگر این کے پر کام کی کوئی مناسب جگہ ملی تو ضروری نہیں کہ مارشل پر ہی واپس چلا جاؤں۔ مارشل پر مجھے اتنی زیادہ دلچسپی نہیں تھی، بلکہ ایک طرح سے میں یہ محسوس کر رہا تھا کہ وہاں پر رہ کر میں خاص نگاہوں میں رہتا ہوں اور میرے لیے کام کرنے میں زیادہ دشواریاں ہوتی ہیں، جبکہ این کے پر رہنے کے بعد میں اگر اپنے آپ کو ان لوگوں کی نگاہوں سے پوشیدہ کرنے میں کامیاب ہو گیا تو زیادہ مؤثر اور جامع انداز میں کام کر سکوں گا۔ این کے اپنی شاندار روایت کے ساتھ میرے سامنے تھا۔ پہلے میں یہاں ایک اجنبی کی حیثیت سے آیا تھا،
لیکن اب اس دوران مجھے اس کے بارے میں خاصی معلومات حاصل ہو چکی تھی۔ یہ معلومات میں نے شارٹو اور دوسرے لوگوں سے روا روی میں حاصل کی تھی اور اس وقت یہ میرے لیے انتہائی کارآمد تھی۔ مجھے بتایا گیا تھا کہ این کے پر ایک پورا اعتماد آدمی کے لیے تمام تر گنجائش موجود ہے۔ ہاں، وہ جو شکل و صورت ہی سے بھٹکے نظر آتے ہیں، انہیں این کے پر جینے کی اجازت نہیں ہوتی اور کہیں نہ کہیں ان کے لیے مصیبت تیار کھڑی ہوتی ہے۔ چنانچہ اب جب میں نے یہاں قدم رکھا تھا تو کوئی بھی یہ اعتراض نہیں کر سکتا تھا کہ میں اس علاقے سے پوری طرح واقف نہیں ہوں یا یہاں کی رسم و روایات کے بارے میں مجھے معلومات نہیں ہے۔ خوبصورت عمارات اور پر رونق سڑکیں میری نگاہوں کے سامنے تھی۔ اگر عام انداز میں اس جزیرے کی آبادی کو دیکھا جاتا تو یہ کہنے میں کوئی عار نہیں تھا کہ یہ دنیا کے خوبصورت ترین جزائر میں سے ایک تھا۔ مجرموں کی سرزمین ہونے کے باوجود یہاں کا نظم و نسق قابل دید تھا۔ ایک 3 منزلہ ریستوران کے سامنے پہنچ کر میں چند لمحات کے لیے رکا اور پھر اندر داخل ہو گیا۔ شیری یہاں کیوں آئی تھی اور کہاں گئی، اس کے بارے میں مجھے کوئی علم نہیں تھا۔ این کے میں اب اسے تلاش کرنا مشکل کام تھا۔ کافی کے سپ لیتے ہوئے سوچتا رہا کہ اب مجھے کیا کرنا چاہیے۔ شیری اگر این کے پر مل جائے تو ممکن ہے کچھ دلچسپ حالات پیدا ہو جائیں۔ قیام کے لیے میں نے کسی جگہ کا بندوبست نہیں کیا تھا، بس یہی سوچا تھا کہ ضرورت کے وقت دیکھا جائے گا، یا پھر اگر کوئی واضح اور بہتر صورت نظر آئی تو واپس مارشل پر پہنچ جاؤں گا۔ شاید تقدیر یاور تھی کہ اس رات ایک شبینہ نائٹ کلب کے سامنے شیری سے ملاقات ہو گئی۔ وہ انتہائی خوبصورت لباس میں ملبوس، انتہائی تیز میک اپ کیے ہوئے تھی اور کچھ عجیب سی کیفیت کا شکار نظر آ رہی تھی۔ مجھے دیکھ کر ٹھٹکی۔ میں نے بھی اسے دیکھ لیا تھا، لیکن انداز ایسا رکھا تھا جیسے اسے دیکھ نہ پایا ہوں۔ پھر شیری خود ہی میرے پاس پہنچ گئی اور میرے شانے پر ہاتھ رکھ کر بولی، ہیلو۔ میں اس طرح چونک کر پلٹا جیسے کسی اجنبی کا انداز مخاطب مجھے پسند آیا ہو، لیکن شیری کو دیکھ کر میری آنکھوں میں پہلے حیرت اور پھر مسرت نظر آنے لگی۔ ہیلو شیری، میں نے آہستہ سے کہا۔ تمہیں دیکھ کر مجھے حیرت ہوئی، کب آئی یہاں؟ کافی دیر ہو گئی، لیکن میری کیفیت بھی تم سے زیادہ مختلف نہیں ہے، میں نے کہا۔ کیفیات کو چھوڑو، بڑا اچھا ہوا جو تم مل گئے۔ میں بری طرح تنہائی محسوس کر رہی تھی، شیری نے کہا اور میں مسکرا دیا۔ آؤ پھر یہاں نہیں بیٹھیں گے، کہیں اور چلتے ہیں، میں نے آبادگی کا اظہار کر دیا۔ شیری مجھے لیے ہوئے اپنی پسند کے ایک ریستوران میں پہنچ گئی۔ خاصی پرسکون جگہ تھی۔ ایک میز کے گرد بیٹھنے کے بعد اس نے کہا، زندگی بعض اوقات کچھ عجیب سی الجھنوں کا شکار ہو جاتی ہے۔ میں بھی ان دنوں ذہنی طور پر بے حد پریشان ہوں۔ کیا پیو گے؟ شاید تم شراب نہیں پیتے، میں نے اس دوران تمہیں ایک بار بھی شراب پیتے نہیں دیکھا، لیکن تمہیں منع نہیں کروں گا، میں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ شیری سے میں نے بے تکلفی کا اظہار شروع کر دیا تھا۔ نہیں، تم نہیں پیو گے تو میں بھی نہیں پیوں گی، وہ بھی اسی بے تکلفی سے بولی، اور پھر اس نے ایک مشروب کا آرڈر دے دیا۔ خوش رنگ مشروب ہمارے سامنے آ گیا تو میں نے اپنا گلاس اٹھا کر اس کی چھوٹی چھوٹی چند چسکیاں لی۔ مارشل پر زندگی واقعی خشک ہے، چھوڑو کن فضول باتوں کو لے بیٹھے، این کے کی زندگی کی بات کرو۔ کیا خیال ہے تمہارا یہاں کے بارے میں؟ بہت خوشگوار نہیں؟ اپنی دنیا ان تمام جگہوں سے کہیں زیادہ حسین ہے۔ تمہیں کتنا عرصہ ہوا یہاں شیری؟ میں نے سوال کیا۔ 4 سال۔ کیا مسٹر کینٹ بھی اتنے ہی عرصے سے یہاں موجود ہیں؟ ظاہر ہے کینٹ کے ساتھ ہی میں یہاں تک پہنچی ہوں، ورنہ مجھے کیا پڑی تھی کہ اس ویران خطے میں آ جاتی۔ این کے اتنا ویران تو نہیں ہے، میں نے کہا۔ پھر اپنا دل ہی ویران ہو سکتا ہے۔ میں ماحول سے بہت زیادہ اکتائی ہوئی، بہت الجھی ہوئی ہوں مسٹر علی۔ میں کسی کے سامنے اس کا اظہار نہیں کرتی۔ بعض اوقات لوگ غلط فہمیوں کا شکار ہو جاتے ہیں، تم کسی غلط فہمی میں نہ پڑنا۔ میں تمہاری ہمدردی یا تمہاری حمایت نہیں حاصل کرنا چاہتی۔ میں نے ایک بار پہلے بھی تم سے کہا تھا کہ میں غلط نہیں ہوں، لیکن تم نے یقین نہیں کیا۔ کیوں علی؟ یقین نہیں کیا تھا نا مجھ پر؟ اس کی مسکراہٹ میں اداسی نمایاں ہو گئی تھی۔ نہیں، ایسی بات بھی نہیں ہے، میں نے اپنے گلاس سے مشروب کی ایک چسکی لینے کے بعد کہا۔ صرف اور صرف یہی بات تھی علی، خیر چھوڑو، جس بات سے تم انکار کر رہے ہو میں اس پر اصرار نہیں کروں گی۔ ہم یہ معاملات اپنی زندگی سے نکال دیتے ہیں۔ تمہارا مشن کامیابی کی کون سی منزل میں ہے؟ کامیابی کا ابھی کوئی نشان نہیں ہے، راستے بند کیے جا رہے ہیں۔ جس طرف بڑھتا ہوں ایک دیوار کھڑی کر دی جاتی ہے۔ ان حالات میں کامیابی کچھ آسان تو نہیں ہے، میں نے کہا، اور وہ مسکرا دی۔ اس چالاک عورت کو ہینڈل کرنا آسان کام نہیں تھا۔ میں اس کی شکل دیکھتا رہا۔ تمہاری یہ مسکراہٹ میری سمجھ میں نہیں آئی شیری، میں کچھ اور سوچ رہی تھی۔ کیا؟ یقین کرو اس کا تعلق تم سے نہیں ہے، اس نے کہا، اور میں خاموش ہو گیا۔ جلد بازی اچھی نہیں تھی، لیکن اب میں نے طے کر لیا تھا کہ اس عورت پر قابو پانا بہت ضروری تھا، بڑے کام آ سکتی تھی، اور بالآخر میں نے تھوڑی سی کامیابی حاصل کر لی۔ اسے بڑی مشکل سے موم کیا اور پھر مطلب کی بات چھیڑ دی۔
وہ کام جو بڑے بڑے لوگ نہیں کر سکتے عورت بعض اوقات کر دکھاتی ہے۔ کیا تاریخ اس کی گواہ نہیں ہے؟ کیا کہنا چاہتے ہو علی؟ تم اس سلسلے میں میری کچھ مدد نہیں کر سکتی؟ ان سچائیوں کو داغدار نہ کرو علی جو اس وقت میرے اور تمہارے درمیان قائم ہو گئی ہے۔ مجھے یہ احساس نہ دلاؤ کہ میں اپنی ذات میں کچھ نہیں ہوں اور تم صرف مجھ سے کچھ معلومات حاصل کرنے کے لیے میرے قریب آئے ہو، شیری نے کہا اور میں سنبھل گیا۔ کیا مطلب شیری؟ میں نے حیرت کا اظہار کرتے ہوئے کہا۔ وہی جو تم سمجھے ہو، اس نے اعتماد سے جواب دیا۔ میرا خیال ہے میں کچھ نہیں سمجھا۔ میں نے بدستور اپنی حیرت برقرار رکھی۔ اور میرا خیال ہے تم سب کچھ سمجھ چکے ہو۔ تم یہ بھی جانتے ہو علی کہ وہ کہتے کہتے رک گئی۔ ہاں کہو، میں کیا جانتا ہوں؟ ان لمحات کی قیمت چاہتے ہو مجھ سے؟ بہت بڑی قیمت ہوگی یہ میرے لیے، میں ادا کر سکتی ہوں، لیکن ایک شرط پر۔ شیری کی کیفیت عجیب ہو گئی۔ تم ان جملوں کی وضاحت نہیں کر سکتی؟ میں نے کہا۔ ہاں کر سکتی ہوں، جو کچھ میں کہہ رہی ہوں اسے سنو۔ یہ سب مذاق نہیں ہوگا، اس سے بڑی سچائی روئے زمین پر دوسری نہ ہوگی۔ سنو علی، تم حائل جوشیوں کو ہلاک کرنا چاہتے ہو، اس کے عزائم کو ناکام بنانا چاہتے ہو، یہی بات ہے نا؟ ہاں، پروگرام تو یہی ہے۔ میں تمہاری مدد کر سکتی ہوں، لیکن اس کے صلے میں تمہیں مجھے بہت کچھ دینا ہوگا۔ کیا دینا ہوگا؟ وہ زندگی جو میرا خواب ہے، ایک ایسا خواب جس کے نقوش ابھی پوری طرح واضح نہیں ہے، جو ایک ہیولے کی شکل میں میری آنکھوں میں ہے۔ ایک گھر اور بچے، ایک عورت کی زندگی درکار ہے مجھے، سمجھے علی؟ مجھے ایک مرد چاہیے، وہ مرد جو شوہر ہو، جو میری عزت کرتا ہو، مجھ پر اعتماد کرتا ہو، میں اس کا گھر سنبھالوں، اس کے بچے سنبھالوں، اس کی خدمت کروں۔ علی، ایک ماں تھی میری، ایک پپا تھے، اکلوتی بیٹی تھی میں ان کی، قصور پپا کا تھا۔ عمدہ معیار زندگی حاصل کرنے کے لیے انہوں نے جائز طریقہ کار اختیار نہ کیا۔ وہ میرے بہترین مستقبل کے خواہاں تھے، لیکن جو کچھ کر رہے تھے وہ بہترین مستقبل کے لیے نہیں تھا۔